سن ولائے بطول ہے، حیدر کی جان نماز ردائے بطول ہے، حیدر کی جان نماز ردائے بطول ہے، ام الکتاب محو ثنائے بطول ہے، ام الکتاب محو ثنائے بطول ہے، بے قرآن کے شروع میں بائے بطول ہے، قرآن کے شروع میں بائے بطول ہے، حیدر سمیت فاطمہ رسول کتاب ہیں، حیدر سمیت فاطمہ رسول کتاب ہیں، بھئی بے ہیں بطول نقطۂ با بھوتراب ہیں، بے ہیں بطول نقطۂ با بھوتراب ہیں۔ اب شہزادی کونین کا تقابل کی میں اقتباس سے اقتباس کے ساتھ پیش کروں اس لیے مریم بھی ان سے کم ہے، مسیحا سے پوچھ لو، مریم بھی ان سے کم ہے، مسیحا سے پوچھ لو، آدھا بھی مرتبہ نہیں سارا سے پوچھ لو، آدھا بھی مرتبہ نہیں سارا سے پوچھ لو، اپنوں کا کیا ہے تذکرہ آدھا سے پوچھ لو، اپنوں کا کیا ہے تذکرہ آدھا سے پوچھ لو، بھائی جاؤ مباہلے میں نصارہ سے پوچھ لو، جاؤ مباہلے نصارہ سے پوچھ لو، زہرا سی عورتیں ہیں نہ حیدر سے مرد ہیں، زہرا سی عورتیں ہیں نہ حیدر سے مرد ہیں، ختم الرسل کے بعد یہ زوجین فرد ہیں، یہ زوجین فرد ہیں، بیوی پہ ہے طہارت و عصمت کا خاتمہ، بیوی پہ ہے طہارت و عصمت کا خاتمہ، شوہر پہ ہے شجاعت و ہمت کا خاتمہ، شوہر پہ ہے شجاعت و ہمت کا خاتمہ، بھئی بابا وہ ہے کہ جس پہ نبوت کا خاتمہ، بابا وہ ہے کہ جس پہ نبوت کا خاتمہ، بھئی پوتا وہ ہے کہ جس پہ امامت کا خاتمہ، پوتا وہ ہے کہ جس پہ امامت کا خاتمہ، زہرا نہ ہو تو دین کا قصہ تمام ہے، زہرا نہ ہو تو دین کا قصہ تمام ہے، نام خدا انہی سے محمد کا نام ہے، فاطمہ سورت سے آشکار ہے سیرت رسول کی، سورت سے آشکار ہے سیرت رسول کی، میراث میں ملی ہے کرامت رسول کی، میراث میں ملی ہے کرامت رسول کی، باتیں رسول کی تو فصاحت رسول کی، بھئی تطہیر فاطمہ ہے طہارت رسول کی، تطہیر فاطمہ ہے طہارت رسول کی، وارث نبی کے علم کی تنہا بطول تھی، وارث نبی کے علم کی تنہا بطول تھی، پردہ نشین ہوتی تو یہ بھی رسول تھی، پردہ نشین ہوتی تو یہ بھی رسول تھی، کون فاطمہ؟ صدیقہ و زکیہ ہے یہ فخر آسیہ، صدیقہ و زکیہ ہے یہ فخر آسیہ، مرضیہ و رضیہ و زہرا و راضیہ، مرضیہ و رضیہ و زہرا و راضیہ، ہے مصحف حجاب و حیا نفس زاکیہ، آیا ہے جس کا سورہ مریم سے حاشیہ، آیا ہے جس کا سورہ مریم سے حاشیہ، حیدر میں یہ صفت نہ رسول حجاز میں، بیت ملاحظہ کیجئے، حیدر میں یہ صفت نہ رسول حجاز میں، تسبیح فاطمہ کی ہے شامل نماز میں، تسبیح فاطمہ شامل نماز میں، چمکا آخری بند پیش کروں، چمکا وجود فاطمہ سے پنجتن کروں، چمکا وجود فاطمہ سے پنجتن کروں، نفس نبی کا روح، رسول زمن کا نور، قائم ہے تا قیام حسین و حسن کا نور، وجہ بقا بنا ہے علی کی دلہن کا نور، وجہ بقا بنا ہے علی کی دلہن کا نور، جلوے سے دین کے جو زمین رش کے طور ہے، جلوے سے دین کے جو زمین رش کے طور ہے، یہ فاطمہ کے نور کا سارا ظہور، محمد وآل محمد بلندر سارا
تفسیر انما کی صداقت لکھوں گا. تفسیر انما کی صداقت لکھوں گا میں جب فاطمہ کے ساتھ طہارت لکھوں گا. تفسیر انما کی صداقت لکھوں گا میں جب فاطمہ کے ساتھ طہارت لکھوں گا میں. اور زہرا کے ہر عمل کو شریعت لکھوں گا. زہرا کے ہر عمل کو شریعت لکھوں گا میں. اس کی ہر ایک بات کو آیت لکھوں گا. زہرا کے ہر عمل کو شریعت لکھوں گا میں. اس کی ہر ایک بات کو آیت لکھوں گا میں. جو حدیث ملاحظہ فرمائے کہ وہ جز جو نگاہ کو کل ہی دکھائی دے. وہ جز جو نگاہ کو کل ہی دکھائی دے اس جز ہی کو جزو رسالت لکھوں گا. اس جز ہی کو جزو رسالت لکھوں گا میں. اور حد ربوبیت سے ملے جس کی سرحدیں. حد ربوبیت سے ملے جس کی سرحدیں. اس منزل کمال کو عصمت لکھوں گا میں. اس منزل کمال کو عصمت لکھوں گا میں. قرآن کو بنایا ہے معیار قرآن کو بنایا ہے معیار گفتگو. فضا کی مدح کو بھی تلاوت لکھوں گا میں. اور زہرا کی بد دعا کا وہ لمحہ نہ آنے پائے. زہرا کی بد دعا کا وہ لمحہ نہ آنے پائے. اس لمحہ غضب کو قیامت لکھوں گا. اس لمحہ غضب کو قیامت لکھوں گا میں. اس لمحہ غضب کو قیامت لکھوں گا میں. اور یہ شعر آپ سب کی نظر. اس لمحہ غضب کو قیامت لکھوں گا میں. پہلے میں نام کھول کے جنت کو دیکھوں گا. پہلے میں نام تول کے جنت کو دیکھ لوں. پھر اپنے ایک عشق کی قیمت لکھوں گا. پہلے میں نام تول کے جنت کو دیکھ لوں. پہلے میں نام تول کے جنت کو دیکھ لوں. پھر اپنے ایک عشق کی قیمت لکھوں گا میں. پھر اپنے ایک عشق کی قیمت لکھوں گا میں. بے مانگے دے دیا تو تعجب نہیں مجھے. بے مانگے دے دیا تو تعجب نہیں مجھے. اس کو رسول زادی کی عادت لکھوں گا. بے مانگے دے دیا تو تعجب نہیں مجھے. بے مانگے دے دیا تو تعجب نہیں مجھے. اس کو رسول زادی کی عادت لکھوں گا میں. جب دشمنان آل نبی اس کی عزت کو ہوں. جب دشمنان آل نبی اس کی عزت پہ ہوں. لعنت کو بھی عروج شرافت محسن کا خون بھی علی اصغر کا خون ہے. اس کو بھی کربلا کی شہادت لکھوں گا میں. اس کو بھی کربلا کی شہادت لکھوں گا میں. کہتا تھا جس کو خلد مصدق وہ جل گیا. کہتا تھا جس کو خلد مصدق وہ جل گیا. اب کس کے گھر کو گوشہ جنت لکھوں گا. اب کس کے گھر کو گوشہ جنت لکھوں گا. تفسیر انما کی صداقت لکھوں گا میں. جب فاطمہ کے ساتھ طہارت محمد
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيدنا بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله وطهرهم تطهيرا رحمة الله على محبين ونعمة الدائمة وعلى أعداء المسلمين من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صلاة محمد موضوع گفتگو وسطین کی جو بات میں رسول ہے اور ذات میں بطول ہے اور انسانی عقل میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ تمام کروں جو ان کی نورانیت اور گہرائی اور گہرائی کو سمجھ سکے اور اس کا احاطہ کر سکے لہٰذا میں وحی کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی حیثیت میں ہی صحیح سیدہ علیہ السلام علیہ کو کچھ مقام پا سکیں اور سمجھ سکیں اور ایک بڑی لطیف تعبیر ہے کہ جو محی الدین عربی کی ابن عربی بہت بڑے عارف فلسفی گزرے لغتوں کے بارے میں اختلاف ہے کہ شیعہ تھے یا سنی تھے کیا ان کے قائد و نظریات تھے سرسخت دشمن بھی ان کی تاریخ میں گزرے ہیں انہیں ولی اللہ ماننے والے گزرے مجھے اس وقت اس بحث سے غرض نہیں لیکن کچھ باتیں انہوں نے بہت اعلیٰ پائی کی ان میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے خاص ایک درود لکھا ہے سیدہ کریم صلی اللہ علیہ پر ایک مل کے سوال آپ بھیجیے اسی اس انداز سے لکھا ہے کہ الصلاۃ والسلام علی السیدۃ الجلیلۃ التقیۃ النقیۃ الرضیۃ الطاہرۃ المرضیۃ الحواء العالم العقلیہ صورۃ النفس الکلیہ برۃ حقیقۃ المحمدیہ قرۃ عین الرسول الزہراء البتول. درود و سلام ہو اس ہستی پر جو سیدہ ہے اور جلیلہ ہے اور تقیہ ہے اور نقیہ ہے اور ذکیہ ہے اور راضیہ ہے اور مرضیہ ہے. ان میں سے بعض نام وہ ہیں کہ جو امام صادق علیہ السلام کی حدیث میں بیان کیے گئے ہیں. کہا تسعۃ اسماء عند اللہ تعالی. امام نے فرمایا تھا کہ سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کا عدد کتنا ہے؟ 9. امام نے فرمایا کہ سیدہ کونین کے اللہ کے نزدیک 9 نام ہیں اور وہ 9 نام امام نے بیان فرمایا کہ جس میں بیان فرمایا کہ فاطمہ والمبارکہ والطاہرہ والذکیہ والراضیہ والمرضیہ والمحدثہ والطہارہ. یہ 9 نام امام نے شامل فرمایا. اللہ کلیہ کے
اس بیوی پر درود و سلام ہو اور بہت غور فرمائیے گا. پھر بڑی لطیف تعبیر ہے, میں نے ان کے علاوہ اور کسی کے یہ تعبیر بھی دیکھی. فرمایا اس بیوی پر سلام کہ جو عالم عقلی کی حوا ہے, یعنی عالم عقلی کی ماں ہے. عالم بشری کی حوا زوجہ حضرت آدم علیہ السلام, عالم عقلی کی حوا زوجہ علی علیہ السلام, یعنی جہاں سے تمام عقل و شعور کی بنیاد ہے. اور یہاں وہ عقل مراد ہے کہ العقل ما عبد به الرحمن واقتصب به الجنان. حدیث کے مطابق عقل کی صحیح ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس سے رحمان کی عبادت کی جائے اور جنت کو حاصل کر لیا جائے. یہ عقل کی صحیح ڈیفینیشن ہے. اللہ جو کچھ ہے وہ مکاری ہے, وہ حیلے بازی ہے. جو امیر المومنین سے پوچھا گیا تھا معاویہ کے لیے کہ مولا وہ بھی بڑا عقل مند معلوم ہوتا ہے, ہم نے کہا ذہن میں پڑا, وہ مکاری ہے, وہ دھوکے بازی ہے. اس کی جو مدت معین ہے وہ دنیا کے 30 اور 40 سال اور 50 سال تک کی. عقل آپ کو ہمیشہ اس بات پر ابھارتی ہے کہ بہت آگے کا سوچو, فقط آگے کا سوچو, 50 سال تک کیوں نہ سوچو, 50 سال کا کیوں سوچو, ہمیشہ کے لیے کیوں نہ سوچو. اور جو ہمیشہ کے لیے سوچنے والا ہے العقل ما عبد به الرحمن, جس کی عقل کامل ہے وہ عقل اسے رحمان کی عبادت تک لے جائے گی, واقتصب به الجنان, اور اسے جنت کے راستے پہ پہنچا دے گی. یہ عقل عالم عقلی کی جو ماں ہے ان کا نام ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. یہاں تک کہ امیر المومنین نے جب حضور نے سوال کیا کہ کیف وجدت اہلک, آپ نے اپنی اہلیہ کو, اپنی زوجہ کو کیسا پایا, پورا واقعہ ہے گھر انوار میں کہ جب حضور اکرم امیر المومنین کے گھر تک چھوڑ آئے حضرت سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کو, اور حضرت اسماء بنت ابی سے کہا کہ آپ ایک رات ان کے ساتھ رہیے گا, کیونکہ حضرت خدیجہ کی وصیت تھی. اور پھر فرمایا حضور نے کہ آج تو سمندر ہے, وہی آیت پڑھی مرج البحرین یلتقیان, اور دو ستارے ہیں اور جو سمندر ہے جن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملا دیا ہے. اور پھر اس کے بعد جب حضور نے بعد میں سوال کیا امیر المومنین سے, تو سیدہ کونین نے جواب دیا. جب امیر المومنین سے سوال کیا کہ سیدہ کونین کے بارے میں, تو امیر المومنین نے جواب دیا کہ نعم العون علی طاعت اللہ, میں نے فاطمہ زہرا کو عبادت خداوندی میں بہترین مددگار پایا. یہ جو عبادت خداوندی میں بہترین مددگار پایا, یہ ہمارے آپ کی سطح پہ سنا سوچیے گا کیا مطلب ہے. بی بی نماز شب کی اٹھاتی تھی مولا علی علیہ السلام کو, اس لیے عبادت خداوندی میں بہترین مددگار پایا. علی کی عبادت وہ ہے کہ جہاں انبیاء کے بالوں پر جھڑ چکے اور ان کی تاب نہیں ہے کہ امیر المومنین کی عبادت کے سامنے آ سکیں اور مقابل پر آ سکیں. تو وہ علی کی جو عبادت ہے وہ عبادت وفات رسول, جس کی ایک ضربت سکلین کی عبادت سے افضل ہے, اس کی عبادت میں مددگار ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اور جب سیدہ کونین سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیسا پایا, تو کہا خیر و قابل, بہترین شوہر پایا علی بن ابی طالب علیہ السلام کو. یہی صفت جو اس وقت اس سوسائٹی میں جس میں ہم رہ رہے, ایک بہت بڑا کرائسس جو ہے وہ ہے کہ فیملی ویلیوز کا ختم ہو جائے. اور جب فیملی ویلیوز ختم ہو جاتی ہیں تو پھر وہ شیطانی ویلیوز آ جاتی ہیں. چاہے وہ فیملی ویلیوز اگر کرسچینٹی کی بنیاد پر ہو تب بھی کچھ بہتر دینداری کرتی ہے. میں اسلام کی بات نہیں کر رہا, میں بنیادی خاندانی اصولوں کے مل کے سوال ہوتے تھے محمد میں بنیادی انسانی خاندانی اصولوں کی بات کر رہا ہوں, ابھی میں اسلامی اصولوں کی بات نہیں کر رہا. جو ایک بیسک ہیومن فیملی ویلیوز ہیں, وہ یہ جنریشن اس وقت ہمارے سامنے اوزیز کی ہے, اس سے پہلے ان کے ماں باپ سے بھی پوچھ لیجیے, اپنے بوڑھوں سے پوچھ لیجیے, تو وہ بھی کم سے کم خاندانی اقدار کے قائل تھے, وہ بھی شادی کے بعد ساتھ رہنے کے قائل تھے. اور ان کے یہاں بھی معمولاً یہ تصور نہیں تھا کہ مثلا ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں بھیج دیا جائے. یہ وہ پہلی نسل ہے جو یہ کام کر رہی ہے اس وقت. اور اس جملے کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں کوئی سوالات بھی آتے ہیں, لیکن میں کہہ دیتا ہوں جملہ, کیونکہ جو بات صحیح لگے وہ کہہ دینی چاہیے. باقی ہے کہ پھر انشاءاللہ آپ اور قبول فرمائیں گے کہ یاد رکھیے گا کہ چائلڈ کیئر بزنس کا ڈائریکٹ تعلق ہے اولڈ ہوم بزنس کے ساتھ. یہ دونوں ایک دوسرے سے کو ریلیٹڈ ہیں کہ میں آج آپ چھوڑ کے جائیں گے, کل وہ آپ کو چھوڑ کے جائیں گے.
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن سوسائٹی اوور آل اسی کی طرف چل رہی ہوتی ہے کہ جب ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ بچے ہمارے کاموں میں کچھ رکاوٹ ہے تو انہیں چلو کسی طریقے سے چھوڑ کے آ جاؤ اور فارغ ہو جاؤ، تو وہ بعد میں جا کر خود 17-18 سال 20-25 سال ہونے کے بعد وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اب ہمارے کاموں میں جو رکاوٹ ہے وہ انہوں نے ہمیں سکھایا تھا کہ تو چھوڑ کے آ جاتا ہے اور وہ اطمینان سے چھوڑ کے آ جاتا ہے. تو میں آپ سے اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ خود ان کی پچھلی جنریشن میں بھی نہیں تھا ایسا. آپ ان کے بوڑھوں سے پوچھ لیجیے ایسا نہیں تھا. جس شیطانی راستے پر یہ چل پڑے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ سیدہ کے ماننے والوں کو اس راستے پہ چلنے کی کیا ضرورت ہے. جب مجھے کے سوال دے کے جاؤ محمد اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جو صحیح اسلامی تصور ہے زندگی گزارنے کا، ہسبینڈ اینڈ وائف اور جو فیملی تصور ہے، اس میں ان کے یہاں بھی اگر بہت بڑی بات ہو گئی، ویسے تو خیر بغیر شادی کے نعوذ باللہ رہ ہوتے ہیں، آپ کے سامنے اطراف میں ہزاروں مثالیں اس کی موجود ہیں، اور پھر 5-10 سال جتنا عرصہ ساتھ رہ سکے اس کے بعد پھر پارٹنر چینج ہو جاتا ہے. اگر بہت بھی کچھ کر لیا گیا تو پھر ٹھیک ہے، کمٹمنٹ ہے اور ہم شادی میں ساتھ رہیں گے اور ساتھ رہتے ہوئے دونوں وی ول لیو فار ایچ ادر. اس سے زیادہ کہ ان کا تصور نہیں ہے اس سوسائٹی میں. یہ تو بہت اچھے کپل کا، بہت اچھے اسٹینڈرڈ کا جو ہوگا اخلاقی اقدار کے مطابق، وہ کہے گا کہ وی ول لیو فار ایچ ادر اور ہم ایک دوسرے کا ساتھ نبھائیں گے. جبکہ اسلام نے اس کے آگے کا تصور دیا ہے جو ہمیں سید کی زندگی سے سمجھ آتا ہے. اسلام نے تصور دیا ہے کہ ہسبینڈ اور وائف ایک دوسرے کے لیے جئیں. اس سے بھی ایک آگے کی منزل ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مددگار ہو کر خدا کی رضا کے لیے جئیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر سے دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہوں خدا کی رضا میں آگے بڑھنے کے لیے. فیملی کا اسٹرکچر اس طرح سے ہو، اس کا طریقہ کار اس طرح سے ہو، اس کا ایٹماسفیئر اس طرح سے ہو کہ دین پر عمل کرنا آسان ہو، شیطان کے کام پر عمل کرنا آسان نہ ہو، اللہ کے راستے پر عمل کرنا آسان ہو. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نہ خود دین پر عمل کرتے ہیں اور بلکہ اپنے کلچر کو کیسا سخت بنا لیتے ہیں کہ جو دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں وہ بہت شرم کے مارے اور بڑی مشکل سے عمل کر پائے. دین کو آسان بنانا میں نے اور آپ نے، انہوں نے نہیں آسان بنانا، ہم نے اور آپ نے اپنے دین کو پر عمل کرنا آسان بنانا ہے. تو اس کے لیے بس یہ تھوڑا سا گفتگو میں بات عرض کرنا چاہتا تھا. حوا العالم العقلی کا عالم عقلی کی جو ماں ہے وہ فاطمہ زہرا ہے. سورۃ النفس الکلی، یہ محدثین عربی نے کہا کہ نفس کلی کی جو صورت ہے وہ فاطمہ زہرا ہے. بضعۃ حقیقت محمدی، اور جو حقیقت محمدی کا ٹکڑا ہے وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. کہ فاطمہ تو بہت منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا نہیں ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. یہ وہ ہستی ہیں کہ جو حضور کو بطور تحفہ عطا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورا سورہ نازل کیا. میں نے آپ کے سامنے سورہ ضحیٰ کی تلاوت کی. سورہ ضحیٰ ترتیب نزول کے اعتبار سے 11واں سورہ ہے. ابتدائی سورتوں میں سے سورہ ضحیٰ کہ والضحیٰ واللیل اذا سجی، یہ بھی ترتیب بھی بڑی خوبصورت ہے اور اس میں بہت سی باتیں ہیں کہ جو علوم قرآنی کے بارے میں ڈسکس ہو سکتی ہیں. سب سے پہلے جو سورہ نازل ہے وہ سورہ علق ہے، پھر سورہ قلم ہے، پھر سورہ مدثر، پھر سورہ مزمل ہے، پھر سورہ فاتحہ ہے، پھر سورہ چھٹے نمبر پہ جو سورہ نازل ہے وہ سورہ مسد ہے. اس طرح ترتیب آتے جائیے. 11ویں نمبر پہ جو سورہ نازل ہوا ہے وہ سورہ ضحیٰ ہے، پھر سورہ علم نشرہ ہے، پھر سورہ عصر ہے، پھر سورہ عادیات ہے، پھر سورہ کوثر ہے. 15واں سورہ سورہ کوثر ترتیب نزول. آج ترتیب تلاوت میں 30ویں پارے پہ، لیکن ترتیب نزول میں جتنے 30ویں پارے کے سورہ ہیں یہ پہلے نازل ہوئے. اچھا یہ کیا بات ہے جو پہلے نازل ہوئے تو پڑھنے میں سے آخر بقرہ تو بہت بعد میں نازل ہوئے، مدنی سورہ. زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ جو ترتیب نزول میں ابتدائی سورے ہیں، چھوٹے چھوٹے سورے 30ویں پارے میں، اور اس میں کافروں سے خطاب ہے اور بڑا سخت خطاب ہے. اور اس کے بعد جو مدنی سورے ہیں وہ لمبے سورے ہیں، ان میں مسلمانوں سے خطاب ہے. یہی ترتیب تلاوت کی اصل وجہ ہے. یہ ترتیب جو بدل گئی اس کی وجہ یہ ہے جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت اس کے مخاطب زیادہ تر مسلمان تھے یا کافر تھے؟ کافر تھے، لہٰذا وہ سورے پہلے نازل ہو رہے ہیں. آج جب قرآن پڑھیں گے تو قرآن پڑھنے والے زیادہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟ مسلمان ہیں، لہٰذا پہلا مدنی سورے پڑھیں، یہاں سے شروع کریں گے جو آپ کے کام کے سورے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اس لیے ترتیب نزول وہ تھی، ترتیب تلاوت کی ہے. تو ترتیب نزول میں سورہ ضحیٰ
وہ 11واں نمبر ہے اور سورہ کوثر 15واں نمبر، یعنی تقریباً اب یہ کوئی ایگزیکٹ ٹائم لائن تو موجود نہیں ہے، لیکن آپ اندازہ لگاتے ہیں جب علوم قرآن کے جو محققین ہیں کہ سورہ ضحیٰ کے پونے 2 سال بعد تقریباً سورہ کوثر نازل ہوئی. اور میں اس کو ریلیٹ اس لیے کر رہا ہوں بار بار کہ بھی آپ سن لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ واللیل اذا سجی، دن کی قسم، واللیل اذا سجی، رات کی قسم جب اس کی تاریکی چھا جائے. ما ودعک ربک وما قلی، نہیں آپ کے رب نے آپ کو کبھی تنہا چھوڑا ہے، نہ ہی آپ سے کبھی ناراض ہوا ہے. کیونکہ وہی کا سلسلہ رک گیا تھا تو کفار نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ان سے ناراض ہو گیا، وہ وہی پہ بات نہیں کر رہے. تو اللہ نے پھر یہ خاص آیت نازل کی، ما ودعک ربک وما قلی، نہیں کبھی ہم آپ کو تنہا چھوڑیں گے، نہیں کبھی آپ سے ہم ناراض ہوں گے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور جو آپ کا انجام ہے وہ آپ کے آغاز سے بہت بہتر ہوگا. اور پھر کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو وہ عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں. یہ پونے 2 سال پہلے کی بات ہے سورہ کوثر سے. يُعْطِيكَ أَعْطَيْنَاكَ، اسے ملا دیجیے گا ساتھ، یہ اسی روٹ ورڈز کے ساتھ ہے. یعطی کا ہے پاسٹ ٹینس، فعل مضارع ماضی، فیوچر ٹینس، ہم عطا کریں گے. ولا سوفا، سوفا کے ساتھ ہے یعنی القریب عطا کریں گے. جب فیوچر ٹینس پر سوفا آ جائے یعنی ہم القریب عطا کریں گے، یہ بہت زیادہ فیوچر کی بات نہیں. ولا سوفا یعطی کا، ہم نیئر فیوچر میں آپ کو عطا کریں گے وہ کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں گے. سبحان اللہ. ذرا غور تو فرمائیے گا، آپ نماز پڑھتے ہیں قربت اللہ کہ اللہ راضی ہو جائے، روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، کوئی بھی عبادت کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے. ساری انسانیت سب کم سے کم مسلمان اس بات کی فکر میں کہ اللہ راضی ہو جائے، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ مصطفیٰ مجھ سے راضی ہو جائے. کون ہے ابھی جو اپنے آپ کو محمد ایسا کہنے والا ہے؟ ہماری حیثیت یہ ہے کہ بس خدا راضی ہو جائے، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ مصطفیٰ راضی ہو. برسوں پہ ہوتی کا رب کو کا پتہ ہوگا. پھر اس کے بعد آگے انہی آیتوں میں فرمائے جو اب آپ کے ذہن میں شاید علم یجد کا یتیمن فآویٰ. یہ جب آگے کے آپ کسی کو دینے لگتے ہیں تو پاسٹ کا بھی ذکر کرتے ہیں. تو کیا میں نے آپ کے ساتھ وہ نہیں کیا؟ علم یجد کا یتیمن فآویٰ، کیا آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کو نہیں پالا تھا؟ ووجدک ضالا فہدیٰ، آپ گمنام تھے ہم نے آپ کو شہرت عطا نہیں کی. اس کا ترجمہ میں نے بڑے محتاط انداز سے کیا. ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ، اور آپ تنگدست تھے تو ہم نے آپ کو غنی نہیں بنایا تھا. تو آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کو پالا بھی تھا. آپ کو کوئی جانتا نہیں تھا تو ہم نے آپ کی شہرت کا اہتمام بھی کیا تھا. آپ تنگدست تھے تو ہم نے آپ کو غنی بھی بنا دیا تھا. اب آپ اطمینان رکھیں، عنقریب ہم آپ کو وہ عطا کرنے والے جس سے آپ راضی ہو جائیں. اور بندگی میں بھی سلام دیتے محمد وعلیہ یہ 11 نمبر کا سورہ ہے. پھر میں نے کیا کہ 12 نمبر پر نازل ہوا سورہ الم نشرح، پھر سورہ حشر، پھر سورہ عادیات، پھر سورہ کوثر. تقریباً 2 سال کے وقفے سے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ. یہ عربی جاننے والے جانتے ہیں، وہ ہے فیوچر ٹینس اور یہ ہے پاسٹ ٹینس. عطا کر دیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، ہم نے عطا کر دیا الکوثر، آپ کو کوثر عطا کر دیا جس سے آپ راضی ہونے والے تھے، وہ ہم عطا کر دیا. اتنا یونیک سورہ ہے قرآن کا، 3 آیتوں کا سورہ ہے. تبرکن میں پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. 42 الفاظ پر مشتمل، 42 حروف پر مشتمل معذرت یہ سورہ ہے. مختلف فقط 10 الفاظ تقریباً مشتمل یہ سورہ ہے، جس میں سے اکثر الفاظ وہ ہیں جو پورے قرآن میں کہیں ریپیٹ ہی نہیں ہوئے. جس ہستی سے متعلق ہے سورہ ذرا وہ سن لیجیے گا. اعطیناک آپ کو پورے قرآن میں کہیں نہیں ملے گا. الکوثر آپ کو پورے قرآن میں کہیں ریپیٹڈ نہیں ملے گا، ہے ہی نہیں. وانحر کہیں ہے ہی نہیں، ابتر کہیں ہے ہی نہیں. مختصر سورہ 42 حروف پر لیٹرز پر مشتمل، جو عربوں کے ہاں
جب شاعری کا مقابلہ ہو اور یہ سورہ لگا دیا جائے وہاں پر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تو نیچے کو لکھ کے چلا جائے وہاں هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ، کہ کسی بشر کا کلام ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ کہ فصاحت کا جواب فصاحت سے دیا جا سکتا ہے، بلاغت کا جواب بلاغت سے دیا جا سکتا ہے، لیکن غیب کا جواب جب تک آپ غیب پر رجوع نہ رکھتے ہو تو نہیں دیا جا سکتا. یہ غیب کی خبر دی جا رہی ہے کہ یقیناً آپ کا دشمن بھی اولاد ہے، ابتر رہے گا. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہنا چاہ رہا ہے کہ تاریخ میں آپ کے دشمن کا ذکر اگر زندہ بھی رہے گا تب بھی آپ کے حوالے سے رہے گا، ورنہ نہیں رہے گا. بات پہنچ رہی؟ ایک دن کے سلام دیجیے محمد آل محمد. آج ابو جہل کا ذکر مستقل زندہ نہیں، رسول اللہ کا دشمن تھا اس کے زندہ. ابو لہب کا ذکر مستقل زندہ نہیں، کیونکہ رسول اللہ کا دشمن تھا لہذا وہ ذکر زندہ. تو آپ کے دشمن کا ذکر اگر زندہ بھی رہے گا تو آپ کے نام کی وجہ سے رہے گا، ویلا وہ بھی اولاد رہے گا. اور اس کی جو مثال ہے اس وقت تو سامنے دنیا میں کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں اولاد سیدہ علیہ السلام علیہ موجود نہ ہو. شام میں چلے جائیے، وہاں پر لینڈ کرتے ہی کسی مسلمان سے، شیعہ سے، سنی سے، کرسچن سے، ایتھسٹ سے، لامذہب کسی سے بھی پوچھ لیجیے سیدہ سکینہ کا روزہ کہاں ہے، آپ کو بالکل بتا دے گا. اور بالکل ایگزیکٹ پتا اس کو پتا ہوگا، یعنی اس کو پتا ہے کہ مثلا کہاں ہے روزہ. آپ پوچھیے کہ یزید کی خبر کہاں ہے، پتا نہیں یہاں ہے وہاں ہے. جو تخت پہ بیٹھا ہوا تھا اس کی خبر تک کا پتا نہیں. ایک 3 سالہ بچی جو زندان میں تھی اس کی قبر کا ایگزیکٹ نشان موجود ہے، روزہ موجود ہے، مزار موجود ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ کوثر کے شجرے سے ہے، وہ ابتر کی نسل سے. اور آسان کر دوں کہ یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرے سے ہیں اور وہ لعنہم اللہ فی دنیا والآخرہ کی نسل سے. تو یہ جو کوثر ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. یہ ریپیٹڈ نہیں پورے قرآن میں کہیں اور نہیں. اور کوثر کا مطلب کیا ہے؟ کوثر اور تکاثر یہ دونوں الفاظ قرآن میں ہیں، دونوں کا روٹ ورڈ کثرت ہے. اگر خیر میں کثرت ہو تو کوثر ہے، شر میں کثرت ہو تو تکاثر. الہاکم التکاثر، کثرت مال و اولاد نے تمہیں برباد کر دیا اس غرور میں. تکاثر انسان کو، کیونکہ حتی زرتم المقابر، یہ آپس میں جب قبیلے بحث کرتے تھے نا تو چلے جاتے تھے قبرستان میں جا کر گنتے تھے کہ ہمارے مردے اتنے تھے، ہمارا قبیلہ اتنا بڑا تھا. تکاثر انسان کو مردہ گننے کے لیے قبرستان پہنچا دیتا ہے، اور کوثر انسان کو مصلی عبادت پر فصلی لربک وانحر، نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے. یہ جو خود منحر کا لفظ ہے، یہ منحر کا لفظ بڑی قربانی ہے، کیونکہ وذبح نہیں، ایک ذبح ایک نحر. حضرت ابراہیم کے لیے ذبح ہے. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں ذبح کر رہا ہوں. ابراہیم کے لیے ذبح کی قربانی ہے، حضور کے لیے نہر کی قربانی ہے. کیونکہ جتنا بڑا ہدیہ ہے اتنی بڑی قربانی ہے. بات ہو رہی. تو حضرت ابراہیم نے اپنے فرزند اسماعیل کو نہر نہیں کیا، ذبح کیا. قرآن میں یہ قرآن ہے اور قرآن کے جو الفاظ ہیں اس میں وہ بڑے موقع مناسبت سے الفاظ. لہذا حضرت ابراہیم کے خواب میں ذبح کا لفظ ہے، حضور کو حکم ہے نحر، بڑی قربانی. اس بڑی قربانی کی بہت اعلیٰ ترین مثال اور مثال آپ کو کربلا معلّہ میں نظر ہے کہ جہاں نماز پڑھتے ہوئے قربانی. لیکن اس آیت پر بڑا بہترین عمل ہے، وصلی لربک وانحر، اپنے رب کی نماز پڑھو اور قربانی دو. تو نماز پڑھتے ہوئے جو قربانی دی حالت سجدہ میں وہ حسین بن علی نے دی، وہ نحر. اور اس میں لفظی طور پر بھی صادق آتا ہے کہ ذبح کا مطلب ہے کہ گلے سے قربان ہونا، اور نحر کا مطلب ہے گردن سے قربان ہونا. تو وانحر کا مکمل طور پر وہ قربانی صادق آتی ہے. اور ہمارے کس طرح سے خاندان سیدہ کا ذکر ہے، اس ایک مختصر سے شروع ہے. انپریسیڈنٹڈ، بے مثال ہے یہ ذکر. میں اس کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن میں کئی الفاظ دہرائی نہیں گئے، اس لیے جو عظمت سیدہ کون السلام ہو گیا ہے وہ چونکہ اتنی منحصر پہ فرق کہ یہ سورہ بھی منحصر پہ فرق. آپ اس سورہ کے علاوہ دیکھیے
یہاں تو حضور سے جو بات ہو رہی ہے وہ بڑے میٹھے اور شیریں لہجے میں بات ہو رہی ہے، ورنہ جو پورا مکی سوروں کا سلسلہ ہے اس میں زیادہ تر اتنے سخت الفاظ میں بات ہے کفار سے بات ہوگی، اس میں یہ کہ تب تک یدا ابی لہب وتب، اے وہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا النفوس زوجت علمت نفس ما قدمت واخرت. پورے زمین و آسمان اور چاند و سورج کا ذکر کرنے کے بعد جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، قیامت کا ذکر ہوگا. جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، کہ میں اپنے مدرسے میں جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو میں جب پڑھا رہا تھا سورہ تکویر تو اس وقت واقعاً خود بخود ایک کیفیت ایسی آئی. قیامت میں اللہ کہہ رہا ہے اذا الشمس كورت، جب سورج کو لپیٹنے کا مطلب کہ آپ کاغذ ہوتا ہے آپ لپیٹ دیتے ہیں. اتنی آسانی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پورے نظام کو لپیٹ دے گا. الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہے ہیں. واذا البحار سجرت، جب دریاؤں میں آگ لگی ہوگی. جب آگ لگتی ہے تو پانی سے آگ ہو جاتا ہے. جہاں پانی کا سب سے بڑا ریزروائر ہو اسی میں آگ لگی ہو تو کیا کریں. جب سمندر میں آگ لگی ہوگی اور پھر کہا وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں آپس میں، تو رشتہ داریاں ٹوٹ چکی ہوں گی. جب اگلی آیات میں ہے کہ مثلاً شوہر اپنی زوجہ سے اور ماں اپنے بیٹے سے اور بہن اپنے بھائی سے اور ایک دوسرے سے فرار کر جائیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وصاحبتہ وبنیہ. جب رشتہ داریاں ٹوٹ چکی ہوں گی اس وقت، اب یہ سورہ میں نے کہا تکویر مکی سورہ ہے، ابھی رسول اللہ پر بہت مظالم ہو رہے ہیں. ابھی ان کی کوئی گورنمنٹ بھی اسٹیبلش نہیں، ابھی خود ان کی اپنی زندگی خطرے میں، لیکن وہ چیلنج کر رہے ہیں اس کام کو کہ جو ان کے نارمل پریکٹس تھی. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب پوچھا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اس کے بعد سوال کیا جائے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب قیامت میں سوال کیا جائے گا اس دفن شدہ بچی کے بارے میں جسے زندہ دفن کیا گیا تھا کہ اسے کس جرم میں دفن کیا گیا. وہ کہہ رہے کہ تم غلط کر تم بیٹیوں کو ساتھ دفن کر لو. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب اسے خوشخبری سنائی جاتی تھی کہ تمہارے یہاں کسی بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا. وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غصے سے بس جھیپ جاتا تھا. یہ ترجمہ اس کا کہ کیا کریں. اور پھر آگے وہ سوچتا تھا کہ اپنی اس رسوائی کو، یہ لفظ قرآن ہے کہ اپنی اس رسوائی کو چھپا کے رکھے یا اسے قبر کے حوالے کر دے. ایسے زمانے میں ایک بیٹی کی ولادت پر اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اور جب ولادت ہوئی بھی اس وقت سیدہ اکمل السلام علیہ تو ہے تاریخ میں کہ بعض جو مسلمان ہوئے تھے سارے ایمان کے تھے، وہ اعلیٰ مقام پہ تو نہیں تھے، وہ کہنے لگے کہ یہ بطر محمد نعوذ باللہ من ذالک، یہ ابو لہب کہا کرتا تھا. کیونکہ جو حضور کے بیٹے تھے حضرت خدیجہ سے جو دو بیٹے تھے وہ وفات پا گئے. ایک باری بتیا سے تھے، قاسم جن کا نام تھا، جن کی کنیت میں ابو قاسم کہتے ہیں، اور حضور کے جو اور دو بیٹے تھے وہ وفات پا گئے. تو یہ جو وفات پا گئے تھے تو نعوذ باللہ من ذالک، اور حضرت ابو طالب بھی چونکہ وفات ہو گئے، بطر محمد کہتے تھے، یعنی کہ ابھی ابتر ہو گیا. اور ان کا سلسلہ آگے نہیں بڑھنے والا. تو اس وقت ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ بھائی کوئی بیٹا ہوگا کہ جو سلسلے کو لے کے آگے چلے گا. اور پھر جب بیٹی کی ولادت ہوئی تو بہت بڑے بڑے لوگ تھے، انہیں بھی بڑا افسوس ہوا کہ بیٹی کی ولادت ہو گئی تو اب جو ابتر کا دانا ہے وہ تو رہے گا اپنے مقام میں. تو حضور نے کہا ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا؟ وَهِيَ رَيْحَانَةُ الْجَنَّةِ، یہ تو جنت کی خوشبو ہے. اور اتنی اشرب رائحۃ الجنہ منہا، جب مجھے جنت کی خوشبو چاہیے ہوتی تو میں اس بیٹی کا استعمال
پھر حدیث ارشاد فرمائی کہ جس نے 4 بیٹیوں کی پرورش کی اس پر جنت واجب ہے، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. پھر کہا کہ یا رسول اللہ اگر کسی کی 4 بیٹیاں نہ ہوں تو کہا جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی وہ بھی جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. پھر کہا یا رسول اللہ کسی کی 3 بیٹیاں بھی نہ ہوں، کہا کسی نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی وہ بھی جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. کہا یا رسول اللہ 2 بیٹیاں بھی نہ ہوگا، کسی ایک بیٹی کی پرورش کی وہ بھی جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. اور اب تو اپنی انگلیوں کو ملا دیا. یہ جو پرورش کی بات ہے نا، یہ ایک وہی سب کا پرورش کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے پاس آپ دنیا میں جتنے لوگ رہ رہے ہیں مادی طور پر حساب کتاب کیا جائے تو آپ 90% سے زیادہ اچھی زندگی گزاریں. اس کا ٹیٹر انڈیکس میں دیکھیں تو آسٹریلیا میرے خیال میں آسٹریلینز آر لیونگ the 6th most prosperous life in the world. آپ 90% سے بہت اچھی زندگی گزاریں، لیکن آپ نے اگر بہترین لباس دے دیا اور بہترین کھانا دے دیا تو کیا بس یہ پرورش کر لینا ہے؟ اس کے بعد بھی کچھ گرامی. میں نے آپ سے جمعے کے خطبے میں نے ایک بات اس پر اشارہ کیا کہ میں پچھلے ہفتے جب یورپ میں تھا تو ہم گئے کچھ کیسٹس کو دیکھنے، بادشاہوں کے کیسٹس، 500 سال پرانے کیسٹس، بڑے عظیم الشان بنے ہوئے. آج بھی بڑا تعجب ہوتا ہے، بڑا فیسینیٹنگ ہے. جب وہاں گئے دیکھنے کے لیے 500 سال پرانا ڈینمارک کا بادشاہ، سویڈن کا بادشاہ، ان لوگوں کے لیے غرور اور فخر کس بات پر تھا کہ ونڈوز پر جو گلاس رکھتا ہے، یہ گلاس اس زمانے میں اتنی پریشیس کموڈٹی تھی کہ صرف بادشاہوں، وہ بھی بہت اعلیٰ بادشاہوں کے یہاں پر یہ ہوتے تھے. اور وہ اپنا غرور تکبر ظاہر کرنے کے لیے جب کوئی مہمان آتا تھا تو اپنے غصے کا اظہار کرتا تھا اور کبھی توڑ دیتا تھا کہ میرے پاس یہ صلاحیت ہے کہ میں دوسرا لگا دوں گا. کس چیز پہ غرور کر رہا ہے؟ آج آپ میں سے ہر ایک کے گھر پر، پاکستان میں بھی اکثریت کے گھروں پر، جو 500 سال پہلے تک اتنی غرور، قابل غرور شے تھی، وہ آج بہت مڈل کلاس کے پاس بھی. تو کیا حیثیت ہے اس کی؟ اچھا میں آپ کو آپ کی مثال دے رہا ہوں. جس آئی فون پر آپ کو بہت غرور تکبر ہے، یہ 20 سال بعد کچرے میں ڈالا ہے. مجھے بتائیے ہے یا نہیں؟ شاید 20 سال میں زیادہ یا 15 سال پہلے کا موبائل ڈالے گا، شرم آئے گی نکالنے میں کہ بھائی یہ کیا ہے. اگر کسی کے پاس 15 سال پہلے کا موبائل ہو تو اسے سب کے سامنے نکال دیں، شرم آئے گی. تو آپ اپنے بچے کو فقط آئی فون، فقط یہ مٹیریلسٹک چیزیں دلا کر خوش کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ تو خالی آپ نے اس کے لیے 10 سال کی میکسیمم خوشی کا انتظام کیا. آج آپ کی جو گاڑی کے فیچرز ہیں وہ 10 15 20 سال بعد وہ کہیں گے پتہ نہیں کیا کتنے بیکورڈ لوگ تھے. تو خالی اہتمام 20 سال کے لیے کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے بچوں کو برانڈیڈ کپڑے دے کے خوش نہ ہو، ان کی اچھی تربیت کر کے خوش ہو. 500 سال پہلے بادشاہ جس بات پہ غرور کر رہا تھا آج غریب کے گھر میں بھی ہے. 1400 سال پہلے جو سلمان کا فخر تھا، جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں بہرحال ایک نیسیسٹی ہے. میں نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ گاڑی یوز نہیں کریں گے، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ
آپ کی شخصیت کا وزن ان چیزوں سے نہیں ہے، آپ کی ویلیو ان چیزوں سے نہیں، نہ ہی بچوں کو سکھائیے کہ تمہاری ویلیو ان چیزوں سے، نہ ہی کسی اور کو جج کیجیے ان چیزوں سے کہ اس کی ویلیو ان چیزوں پر۔ نگرانی کو سلوات دیجیے۔ ان چیزوں کا اثر ہے، بہت چل گیا تو 15 سال، آپ اپنے بچے کو وہ کیوں نہیں دیتے کہ جس کا اثر اٹرنل ہے؟ وہ ہے ایمان، تزکیہ نفس، تقوی، اچھا اخلاق، کردار، علم۔ یہ وہ سارے پیرامیٹرز ہیں جنہیں قرآن نے وجہ فضیلت بتایا ہے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ کیا علم رکھنے والا اور علم نہ رکھنے والا برابر ہے؟ برابر نہیں۔ یہ وہ پیرامیٹرز ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کیا فرمایا کہ فسق کرنے والا اور تقوی اختیار کرنے والا برابر ہے۔ سورہ قمر میں مولانا نے آیت کوٹ بھی کی، وہ ہرگز برابر نہیں۔ علم ہے وجہ فضیلت، ایمان ہے وجہ فضیلت، محبت اہل بیت وجہ فضیلت، اور محبت اہل بیت بھی فقط کافی نہیں ہے جب تک کہ برات آگاہ اہل بیت۔ حدیث میں آیا ہے، کچھ اعمال کا ذکر کیا، 5 اعمال کا، نماز و روزہ اور حج و زکات، اور پھر کہا یہ اعمال قبول نہیں ہوں گے الا بالولایہ، ولایت کے بغیر یہ اعمال قبول نہیں ہے۔ پھر آگے کا لا تقبل الولایہ الا بالبراءۃ، ولایت بھی قبول نہیں ہے جب تک کہ اہل بیت کے دشمنوں سے برات نہ ہو۔ خاص طور پر آج کے زمانے میں شیعہ ہونے کی یہ پہچان نہیں کہ تولہ کتنا کرتا ہے، شیعہ ہونے کی پہچان نہیں کہ تبرہ کیسے کرتا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ میں نے کیا کہ یہ باتیں ہوں گی اس کی زندگی میں، لیکن اس سے شخصیت پرستی اس کی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کی وجہ سے شخصیت ہے اس کی، نہیں، اس کی شخصیت اس کے اخلاق کی وجہ سے ہونی چاہیے، علم کی وجہ سے ہونی چاہیے، تقویٰ کی وجہ سے ہونی چاہیے۔ اور بھی اب میں ظاہر کرتے داستان آپ کو سنانا چاہتا ہوں، لیکن بڑی عجیب غریب چیزیں دیکھی وہاں پر۔ مثلا یہ ہے کہ بھائی جو بادشاہ تھا وہ اپنی زوجہ کو اس نے پیرٹ جو ہے وہ گفٹ کیا، اور پیرٹ زمانے کی اتنی جس کموڈٹی تھی کہ کسی نے دیکھا نہیں تھا پیرٹ اس وقت تک، اور سب سے اچھا گفٹ کاؤنٹ ہوتا تھا۔ آج آپ جس دکان پہ چاہیے کوئی پرندوں کی دکان میں جا کے لے لیجیے، ہنسی آ گئی۔ باقیوں کو نصیب پہ نہیں آ رہی تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ذاتی دکھ وغیرہ یہاں چھیڑنے کے لیے کوئی ہم میں سے نہیں بیٹھا ہوا، لیکن ایک زمانے تک وہ چیز تھی دنیا کا سب سے قیمتی تحفہ۔ آج چند ڈالرز کی بات ہے، بہت مرتبہ ایسا ہے کہ ہم جن چیزوں پہ بہت ضرور کر رہے ہیں، جن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، 25 سال بعد وہ بے قدر و قیمت ہو جائے گی۔ آپ کو بھی قیمت خود لگانی ہے کہ آپ کی قیمت کیا ہے، اور جناب امین سے بڑھ کر آپ کو قیمت بتانا ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں کہ صلوات بھیجو انسان تیرے نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے، وَلَا تَبِعُوهَا بِغَيْرِهَا، خبردار کس سے کم پہ نہ بیچنا، زیادہ سے زیادہ علی نے نہیں لگائی، کم سے کم قیمت جنت لگائی۔ زیادہ سے زیادہ جو قیمت ہے وہ رضائے پروردگار ہے، جو مرضی پروردگار حاصل ہوتی ہے در اہل بیت۔ مرضی پروردگار ایک اس سے بھی بڑی بات ہے، اسے رضوان من اللہ ہے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے
اللہ کی رضا اس سے بھی بہتر ہے. جنت کا ذکر کیا کہ اللہ راضی ہو جائے وہ اس سے بھی بہتر ہے. ایک دعا میں ہے کہ ان لم تکن ترضانی فاعف عنی، پروردگار اگر تم مجھ سے راضی نہیں ہے تو کم سے کم معاف کر دو مجھے. یعنی معاف ہو جانا کمتر منزل ہے راضی ہو جانے سے. کہ جب کسی کو معاف کر دیتے ضروری کہ راضی بھی ہو. یہ امیر المومنین نے آپ کی خدمت یہ بیان کی. تو یہ جب ہم انشاءاللہ خود اس بات کو ہضم کر چکے ہوں گے، اپنے گوشت و خون اور روح کا حصہ بنا چکے ہوں گے، تب ہم اپنے بچوں کو متحد کر سکتے ہیں. آپ کی اصل قیمت کیا ہے، آپ کی اصل حیثیت کیا ہے. اور بس میں نے اس کے جزانے کے لابی چلیں یہ بات بھی یہاں پہ کہہ دیتا ہوں کہ قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. اے ایمان والو رائنا نہ کہا کرو، انظرنا نہ کہا. رائنا کا مطلب ہے بعض صاحب کہتے تھے حضور سے، تو حضور خطاب کرتے تھے کہ رائنا رائنا، ہماری مراعات کیجیے، ہماری مراعات کیجیے. ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کی بات تو ریپیٹ کیجیے، تھوڑا سا آہستہ بات کیجیے. اب بہرحال یہ تو ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، لیکن میں تکابر اور برابری کیسے کر سکتا ہوں ان لوگوں کی کہ جنہیں رسول کی بات سمجھ میں نہ آتی ہو، اس سے کہ جو پہلے سے جانتا ہو کہ رسول کیا کہتا ہے. تو جب وہ رائنا کہتے تھے تو جو آس پاس کے جو یہودی ہوتے تھے یا جو سن رہے ہوتے تھے لوگ کہتے تھے کہ یہ اپنے رسول سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بیوقوف بنائیے بیوقوف بنائیے بیوقوف بنائیے. یعنی وہ طرز کے مذاق اڑاتے. تو قرآن میں آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو رائنا نہ کہو انظر نہ کہو. انظر نہ کہو تو ہمیں مہلت دے، مطلب وہی ہے لیکن الفاظ مختلف ہیں تاکہ وہ اس سے سوء استفادہ نہ کر سکے. آج 14 سال بعد نہ کوئی رائنا کہنے والا ہے، نہ کوئی منظورہ کہنے والا، نہ کوئی رائنا کو مذاق اڑانے والا. یہ اللہ نے قیامت تک کی ہدایت کی کتاب قرآن میں آیت نازل کیوں کی؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شاید ایک درس دیا ہے کہ دیکھو جب ہم کسی چیز سے روکتے ہیں نا تو اس کا نعم البدل بھی فراہم کرتے ہیں. اللہ نے کہا رائنا نہ کہو تو بتایا کہ انظر نہ کہو. بچے کو کسی چیز سے روکیں گے آپ کو اس کا سبسٹیٹیوٹ دینا پڑے گا. بیٹا موبائل استعمال نہ کرو تو کیا کرو، پھر اس میں آپ کو وقت دینا پڑے گا. پھر بچے کو وقت ہے، پھر کھیلیں اس کے ساتھ، پھر تھوڑا دوڑے اس کے ساتھ، پھر اس کو لے کے جائیں کوئی جسمانی ایکسرسائز کے لیے، کہیں پارک لے جائیں، کہیں جاگنگ پہ لے جائیں. یہ نہ کرو تو کارٹون نہ دیکھو تو کیا دیکھو. خالی آپ روک نہیں سکتے کہ یہ نہ کرو جب تک کہ اس کا بہترین سبسٹیٹیوٹ ہے. تربیت نہیں ہوگی. آپ کی بات 2-3 مرتبہ سنے گا، تھوڑا پریشر تھا کہ اس کے بعد وہ کہہ نہیں سکتا آپ کو، لیکن اس کا واپس ضمیر جو ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ جب میں یہ نہ کروں تو کیا کروں. اس پہ ہم نے میرے حیثیت قوم بھی تھوڑی سی کوتاہی کی. ہمارے پاس سبسٹیٹیوٹ ہے ہی نہیں. یعنی اگر کارٹون نہ دیکھو ان لوگوں کے جو مغربی دنیا کے کارٹون ہے تو کیا دیکھو، ہمارے پاس کچھ ہے دکھانے کے لیے بچے کو. اس پہ ہم نے اتنی انویسٹمنٹ بھی نہیں کی، محنت بھی نہیں کی، تو میرے حیثیت قوم ہماری کمی بھی رہی. لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو بہرحال اپنے وسائل سے تلاش کرنا ہے. کچھ اگر کسی چیز سے روکتے ہیں تو کچھ فراہم بھی کریں اسے. ضروری سب سے بہترین بات آپ دے سکتے ہیں اپنے فرزند کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، خود اپنے آپ کو، وہ توحید و نبوت اور عشق سیدہ ہے. یہ میں لفاظی نہیں کر رہا. آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہم میں سے سب جنت کے اعلیٰ ترین مرتبے پہ جانا چاہتے ہیں، مطلب جنت میں نہیں جانا چاہتے. بہار نواز جلد نمبر 27 میں اس حدیث کو دیکھیے گا. حضور نے فرمایا یا سلمان من احب ابنتی فاطمہ، اے سلمان جو میری بیٹی فاطمہ کا محب. آگے ایکسپیکٹیشن آپ کے لیے ہوگی تو وہ جنت میں ہوگا، جنت میں نہیں ہوگا فقط سیدہ کا محب ہوا پھر جنت میں مڑی، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. جنت میں ہونا اور بات ہے، جنت میں رسول اللہ کے ساتھ ہونا اور بات ہے.
حضور نے فرمایا فہو فی الجنت معی، جنت میں میرے ساتھ ہوگا. مع کا استعمال کیا معیت، یعنی اتنا میرے قریب ہوگا. فہو فی الجنت معی. اور پھر آگے کہا کہ ابو فاطمہ ینفع فی مئۃ موت، سیدہ کی محبت 100 مقام پہ کروانے والی ہے. اور اس میں سے کچھ آسان ذکر کی حضور نے، ایسر تلک المواد، جس میں سے آسان یہ ہے. مثال میں بچوں کے لیے بھی کہتا تھا کہ میں آپ سے کہوں کہ مجھے 2 کام ہیں آپ سے، ایک مشکل ہے ایک آسان ہے. آسان یہ ہے کہ مجھے 1 لاکھ ڈالر چاہیے. آپ مشکل سنیں گے نہیں مجھ سے. آسان یہ کہ مولانا تو مشکل پتہ نہیں کیا. حضور نے کہا میری بیٹی کی محبت 100 مقام پہ کام میں اتموت ایسر تلک المواد، جس میں سے آسان موقع ہے الموت والقبر والحساب والمحاسبہ. آسان موقع فرمایا وہ یہ ہے موت و قبر و میزان و محشر و صراط. یہ فرمایا تو یہ آسان موقع ہے جس کو میری بیٹی کی محبت کام آنے والی ہے. مشکل کا تو ذکر ہی نہیں کیا. اب اس طرح مشکل کون سے موقع تو حضور جانتے ہیں، لیکن 100 مقام پر یہ کائنات کے سچے رسول کا وعدہ ہے کہ 100 مقام پر فرمایا میری بیٹی کی محبت کام آنے والی ہے. سبحان اللہ. اس لیے جو احترام سیدہ میں خاص اہتمام ہے وہ فقط دختر ہونے کے حیثیت سے نہیں ہے، مقام و منصب فاطمہ زہرا، مقام و منصب فاطمہ زہرا. میں اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا کہ رسول اللہ کی 4 بیٹیاں تھیں یا 1 بیٹی تھی. جتنے بھی تھیں مسلمانوں کی تاریخ میں موجود ہے. اگر 4 بیٹیاں بھی تھیں سیدہ کے علاوہ، مجھے بتلائیے تو صحیح کسی تاریخ میں کہ 3 بیٹیوں کے اور کھڑے ہوتے تھے لوگ. تو کیا رسول اللہ کو ڈسکرمنیٹ کر دیتے ہیں نعوذ باللہ بچوں میں؟ ہمیں جو منع کرتے ہیں کہ بچوں میں انصاف رکھو، ڈسکرمنیٹ نہ کرو، وہ خود ڈسکرمنیٹ کر رہے تھے نعوذ باللہ کہ 1 بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے تھے 3 بیٹیوں کے لیے نہیں ہوتے. اب مجھے 4 سال سے سن رہے ہیں رسول نے جگہ سن رہے کو یہ رسول کا عمل کیا بتلا رہا ہے. یعنی بیٹی کے لیے کھڑے ہونا سنت رسول نہیں ہے، فاطمہ زہرا کے لیے کھڑے ہونا سنت. بیوی کی شہادت کا بنیاد انشاءاللہ 3 دن جب مجالس کے آئیں گے، پی ایس سی میں جو مجالس ہوں گے جامعہ فاطمیہ کی 27, 20, 29 جنوری انشاءاللہ، تو اس میں ہم عرض کرنے کی کوشش کریں گے اور بھی تفصیل کے ساتھ کہ سیدہ کون سلام اللہ علیہا کی شہادت کو ایک جملے میں اگر آپ خلاصہ کرنا چاہیں تو یہ کہ لوگوں انسانیت کو متوجہ کرنا بعد از وفات رسول، نبوت سے امامت کی انسٹیٹیوشن کرنا. یہ شناخت گم ہو جاتی ہے. کہہ رہا ہوں یہ شناخت گم ہو جاتی ہے اگر سیدہ کی شہادت نہ ہوتی. یہ شناخت جو آج تک زندہ ہے، فقط اس زمانے میں نہیں. یہاں میلبرن پی ایس بی میرے پاس ایک ٹرکش آیا، اس نے کہا کہ میں مذہب اہل بیت قبول کرنا چاہتا ہوں. تم نے سے سوال کیا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ میں مظلومیت سیدہ کونین کو پڑھتا ہوں. اس کا اثر آج تک جاری ہے الحمدللہ. مولا کے صدقے میں ہماری زندگی میں بہت سے واقعات ایسے ہیں جس میں احباب آئے، انہوں نے کہا کہ میں شیعہ ہونا چاہتا ہوں. شیعہ ہونا چاہتا ہوں. پنجاب میں ہے، کراچی میں ہے، مڈل ایسٹ میں ہے، یہاں میلبرن میں بھی ہے. اور 99% نہیں 100% سب کا یہی کہنا ہے جب آپ پوچھیں کہ کیوں، مظلومیت سیدہ. جانی گرامی عجیب مظلومیت آج تک اس کا اثر جاری ہے. آج تک بیوی کی شہادت انسانیت کو متوجہ کر رہی ہے کہ دیکھو محمد رسول اللہ کے بعد تمہارا رہبر اور لیڈر کون، تمہارا امام کون؟ وہ علی ولی اللہ ہے. تو خاطر بیوی کا معصومہ ہونا ضروری ہے، جس میں خطا تو چھوڑنی ہے، ترک اولا کا بھی کوئی امکان ہی نہ بچے کہ بعد میں کوئی یہ سوال نہ کر سکے کہ نعوذ باللہ من ذالک سیدہ فیصلہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا. ان کا اتنا معصومہ ہونا ضروری ہے کہ جن کی رضا میں خدا کی رضا ہو، جن کے غضبناک ہونے میں خدا کا غضبناک ہونا ہو، تاکہ جب ہم تاریخ میں پڑھیں کہ بیوی کچھ لوگوں سے ناراض تھی تو پھر
یہ شک نہ رہے کہ اچھا اب بھی کیا انہیں امام اور رہبر اور خلیفہ مانا جا سکتا ہے، یہ شک کی گنجائش نہ بچے. یہ سیدہ کی شہادت ہے، یہ شہادت کا مقصد ہے. یہ مقصد آج تک زندہ ہے. جیسے سیدہ کی شہادت زندہ ہے، ایام فاطمیہ زندہ ہے، یہ بی بی کی شہادت کا پیغام آج تک زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا. اور عزیزان گرامی، لیکن اس پیغام کو پہنچانے میں سیدہ کی پسلیاں ڈوب گئی. کہہ دینا آسان ہے، سن دینا آسان ہے، لیکن شکستہ پہلو زندہ یہ قیامت تک ایسی مظلومیت ہے. حسین اور زہرا میں بہت سی باتیں مشابہ ہیں نا. حسین کا لاشا کربلا میں گورا کی ناتوں پہلے پامال ہوا ہے. زہرا اطہر کا بدر مطہر مدینہ میں در و دیوار کے درمیان پامال ہوا. جو سادات کے وہ بلند آواز سے روئے، آپ کی ماں فاطمہ زہرا کہتے ہیں. اور سادات کو اس میں بھی بلند آواز سے رونا چاہیے کہ بیوی نے آپ کو سلام کہا. آپ جانتے ہیں اتنے سید موجود ہے، بیوی نے آپ کو سلام کہا. علی سے جو وصیتیں کی تھی، وصیتوں کے جملے ایسے ہیں کہ جگر پگان ہے کہ اے علی میں آپ سے معافی کی خواستگار ہوں کہ میں آپ کی خدمت نہیں کر پائی جاؤں، اور کئی دن گزر چکے میں آپ کے لیے کھانا نہیں بنا سکی. یہ تاریخ سے دیکھ کے پڑھ رہا ہوں میں نے، لفاظی نہیں کر رہا ممبر سے، یہ تاریخ سے دیکھ کے پڑھ رہا ہوں کہ اے علی میں آپ کے لیے چند دنوں سے کھانا نہیں بنا پائی، میں آپ کے لیے شرمندہ ہوں، مجھے معاف فرمائیے گا. علی مرتضیٰ نے کہا کہ اے بی بی آپ راضیہ ہیں، آپ مرضیہ ہیں، آپ کی مرضی اولا ہے، آپ سیدۃ النساء العالمین ہیں. اے علی میری قبر پر آتے رہیے گا اور قرآن کی تلاوت فرمائیے گا. اور پھر کہا کفنی باللیل، مجھے رات میں کفن دیجیے گا. اور کفنی باللیل، مجھے رات میں کفن دیجیے گا. اور ان لوگوں کو شرکت کی اجازت نہ دیجیے گا جنہوں نے سیدہ کو ناراض کیا. اور پھر کہا بلغ عنی بلغ عن اولادی السلام، اور اے علی قیامت تک آنے والی اولادوں سے میری کہیے گا کہ ان کی ماں فاطمہ زہرا علیہ السلام کا آپ کو سلام کہا بیوی نے. لہذا یوم فاطمہ کی مجلس میں روایت کو فرش ادا پر بیٹھے اور کہے اے مادر گرامی، آپ نے 1400 برس پہلے ہمیں سلام کہا تھا، ہم سلام کا جواب دینے کے لیے اس فرش فاطمہ زہرا پر بیٹھے ہیں. جزاک اللہ عزیزوں. ایک جملہ کہوں، کاش زہرا کے جنازے میں اتنے لوگ ہوتے جتنے یہاں بیٹھے ہوئے. مولا نے امام حسن کو بھیجا اور گولی ابوذر کو بلایا. رات کی تاریکی میں امام حسن نے ابوذر کا دروازہ کھولا کہ مولا حسن کیا بات ہے؟ کہ بابا نے بلایا ہے، ماں کا جنازہ ہے. سلمان کو تاریکی میں بلایا، ابوذر کو بلایا. یہ غریب کا جنازہ تھا تو رات کی تاریکی میں چلا. یہ جملہ کہہ رہے تھے، سیدہ گریہ کرتی تھی نا، 5 گریہ کا البکاؤن اخف، امام صادق نے فرمایا گریہ کرنے والے بہت 5 گزرے، سب گریہ کرنے والے. حضرت آدم علیہ السلام جنت سے فراق میں جو گریہ کرتے رہے، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السللام، کئی روایت میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام بھی ہے. پھر سیدہ کونین اور امام زین العابدین علیہ السلام، یہ ہستیاں گزری. ان 2 ہستیوں کا نام تو کثرت سے روایت میں سیدہ کونین اور امام زین العابدین علیہ السلام. اچھا نوح گریہ کرتے تھے، توحہ پڑھنے والا وہ ہی نام ہو گیا، اس لیے کہ قوم ہدایت کی باتیں گریہ کرتے تھے. کتنے سال؟ 9.5 سال گریہ کیا نا. سیدہ نے کتنا گریہ کیا؟ 75 دن. کس شدت سے گریہ ہوگا سیدہ کا کہ 75 دن کا گریہ غالب آ گیا 950 سال کی گریہ پر. لہذا شیوخ مدینہ آ کے کہتے ہیں فاطمہ تبکی لیلا و نہارا، اے علی آپ کی زوجہ دن میں بھی روتی ہے، رات میں بھی روتی ہے. ان سے کہتے ہیں کہ کسی لمحے کو چپ ہو جایا کرے اس لیے کہ ہمارے آرام میں خلل آ جاتا ہے. تو بی بی نے کہا کہ اے علی فاطمہ کا گریہ نہیں رک سکتا، میں صبح بھی رہوں گی، شام بھی رہوں گی، لیکن میں مدینہ سے باہر جا کے رہوں گی. اور صبح کے وقت خانہ سیدہ سے عجیب قافلہ نکلتا ہے، ایک طرف حسن دوسری طرف حسین، درمیان میں ان کی ماں فاطمہ زہرا شکستہ پہلو کے ساتھ یہ تشریف لے جاتی ہیں. باہر جا کر گریہ کرتی ہیں، کہتی ہوں گی بابا صبت علیہ مسائل، اے
सुंदर है बाबा, इतने मसाइब आए लेकिन मेरी समझ में नहीं आता मैं बीवी की शहादत पर शहादत ज़हरा पढ़ूं या अली की गुर्बत पढ़ूं। बीवी का पहलू शिकस्ता था, वो बिस्तर से उठती नहीं थी, फकत आती थी नमाज के लिए और फकत गिरिए के लिए जाती थी। एक मरतबा अमीरुल मोमिनीन ने दफन बात किया तो सैयदा खुद उठकर आई, दरवाजा खोला। अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि ऐ शहजादी, आज आपने खुद ज़हमत फरमाई? या अबू हसन, मैं इसलिए आई हूँ कि मैंने सुना है मदीना वाले आपको सलाम नहीं करते, तो मैं आई हूँ दरवाजा खोलने के लिए कि मैं खुद आपको सलाम करूंगी। अस्सलाम वालेकुम अमीरुल मोमिनीन, अली खिदमत कीजिएगा, मदीना वाले सलाम न करें लेकिन रसूल की बेटी फातिमा ज़हरा आपको सलाम करेगी। अली की गुर्बत का आलम ये था कि ऐ सैयदा, अली किसी को सलाम करे तो कोई सलाम का जवाब भी नहीं होगा। जो बीवी के पहलू से मुस्ता होने का वाक़या है, दरवाजे पर आ जाने का वाक़या है, वो इंशाअल्लाह PhD की पहली मजलिस में इंशाअल्लाह जो शहादत मजालिस होंगी उसमें पढ़ूंगा। क्या खत्म कर रहा हूँ बात को, बस एक मौका ऐसा आया कि हज़रत अस्मा से फरमाया आखिरी इताअत के लिए दारियों के हुजरे में जब तक मेरी आवाज़ आती रहे तस्बीह तहरीर में समझना फातिमा जिंदा है, आवाज़ आना बंद हो जाए समझना मैं रुखसत हो गई। अच्छा, अली का साथ भी कैसे दिया है सैयदा ने, एक तो और बीच में कह दूं, एक तो ये मैंने किया ना, फरमाया कि मैं खुद ऐ अली आपको सलाम करूं। मदीना वालों के सलाम की हैसियत क्या है, जो बिन्त रसूल फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा के सलाम का मकाम है। दूसरा ये कि जब बीवी पर दरवाजा गिर गया था, पहलू शिकस्ता था, ये मरहूम अली को खींच कर लेके जा रहे थे ताकि अली से बैत मिले। मदीना में जब खींच के लेकर गए, जैसे ही बीवी फर्श से वाक़ा हुआ ना तो फौरन सवाल किया, फिजा से सवाल किया कि अय्ना अबुल हसन, अली को कहाँ लेकर गए? क्या बीवी वो तो अली को जबरदस्ती लेकर गए और अली की गर्दन पे तलवार रखी हुई है ताकि देखते रही। तो देखो तो बीवी तशरीफ आई बाहर और चादर रखी हुई थी। अली ने ये जुमला कैसे कहो है आपकी? क्या मदीने वालों, अली को छोड़ दो, वरना वालों को परेशान करके बदला करूंगी। बस ये कहना था कि मस्जिद की दीवारें ऊंची होना शुरू हो गई, अली था कि मदीने का आज़ाद हो जाता। बस अली को जैसे ही उन्होंने डर के छोड़ा, अली ने इशारा किया कि सलमान जाकर अपनी शहजादी से कहना बदुआ न करे। एक मासूम ही गए, एक और मासूम को रोक सकता है। मुझे शाम का वो मंजर याद आ गया कि मैं किसी नहीं ने चाहा कि हमारे के सलमान का भला है। बीवी ज़ैनब से सतरा हुआ, नफरीन मेरी आंखों को बुलंद किया, हुसैन बेटे ने सबसे आवाज़ आई, मदीने की दीवारें बुलंद हुई। सलमान फारसी कहते हैं इतना दीवार बुलंद हुई थी कि वो नीचे से गुजर सकता था। कोई दिल्ले ज़ैनबिया पर ज़ैनब के दिल से पूछेगा, वहाँ अली की गर्दन पे तलवार थी, वहाँ मशहूर रसूल अलैहि सल्लम शोभे हुसैन के सीने में बैठे थे, आपने ज़िंदगी का हुस्न हुसैन की बारी को पकड़ा हुआ था। कोई खंजर चल रहा था, बहन दिल्ले ज़ैनबिया से देख रही थी। क्या समझ में आया? सलाम तो काबे से उनकी इंतहा है। अलीओ, आपने गिरिया कर लिया, मसला खत्म हो गए। ऐसा मैं आपकी इताअत के लिए जा रही हूँ, मेरी आवाज़ आना बंद हो जाए, समझना मैं दुनिया से रुखसत हो गई। हज़रत हुसैन मौला अली के साथ मस्जिद में थे, वो जल्दी नमाज पढ़कर आ गए। जैसे ही आए तो बीवी ने कहा था कि मेरे बच्चा है तो खाना खिला दो। हमारी माँ कहाँ है? आपकी वालिदा ने खाना रखा है, आप खाना खा लीजिए। ऐसा जानती है और माँ जो बगैर खाना नहीं खाती है।
कब्र भी कहाँ है?
घड़ी कभी दरबार में पेशी को बुलाते हैं हमें, कभी दरवाजे पे आके सताते हैं हमें। मेरे ये फूल से बचे पूछते हैं यही मुझसे, क्या खता हमसे हुई है। तेरी जरा पे मुसीबत की घड़ी है, अरे बाबा तेरी जरा पे मुसीबत की घड़ी है। शर्म आती है भला तुमको बताऊं कैसे, ये तमाचों के निशान तुमको दिखाऊं कैसे। तुम न पहचान सकोगे, देख कर मुझको कहोगे क्या मेरी जहरा यही है। तेरी जरा पे मुसीबत की घड़ी है, हाय बाबा तेरी जरा पे मुसीबत की घड़ी है। ये अज़ियतें ये खामोशी नहीं देखी जाती, मुझसे तन्हाई अली की नहीं देखी जाती। तेरा पैगाम सुनाने विलायत का बताने तेरा घर घर में गई है। तेरी जरा पे मुसीबत की घड़ी है, हाय बाबा तेरी जरा पे मुसीबत की घड़ी है, हाय बाबा तेरी जरा पे मुसीबत की घड़ी है, हाय बाबा तेरी जरा पे मुसीबत की घड़ी है।
عارف
जिस वेले सैन बाबे की सनद जाके आई दरबार जिस वेले सैन बाबे की सनद जाके बोली सैयदा
सैयदा ताहिरा 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 रोटी हुई दरबार से लौटाई फातिमा रोटी हुई दरबार से लौटाई फातिमा रोटी हुई दरबार
फातिमा रोती हुई दरबार से लौटाई फातिमा ज़ैनब से कह रही है तेरी रिदा की खैर ज़ैनब से कह रही है तेरी रिदा की खैर मंजर बाजार मंजर बाजार शाम का देखा फातिमा रोती हुई दरबार से फातिमा रोती हुई दरबार से लौटाई फातिमा रोती हुई दरबार से लौटाई फातिमा ना जाने क्या वहाँ से ना जाने